کہتے ہیں کہ باز کی عمر جب 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے پاؤں کے ناخن آگے سے مڑ جاتے ہیں۔ وہ کسی شکار کو پکڑ نہیں سکتا، اس کی چونچ آگے سے مڑ جاتی ہے، اس کے پر اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ فضا میں لمبی پرواز نہیں کر سکتا۔ لیکن ہار اس وقت بھی نہیں مانتا، کیونکہ جو خود کو توڑنے کا ہنر رکھتے ہیں وہی خود کو جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ وہ خود کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر سب سے پہلے وہ اپنے ناخنوں کو توڑ دیتا ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد ناخن نکل آتے ہیں تو وہ اپنی چونچ کو ان پہاڑ کی چوٹیوں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ اتنا خون بہتا ہے، لیکن وہ اس درد کو سہتا ہے، کیونکہ وہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ باز بن کر جینا آسان نہیں، مشکل ہے۔ جو پانی میں نہاتے ہیں وہ صرف لباس بدلتے ہیں، لیکن جو پسینے میں نہاتے ہیں وہی قسمت بدلتے ہیں۔ اسی لیے یہ باز سارے پرندوں سے جدا ہے، کیونکہ جن کے اندر اکیلے چلنے کی جستجو ہوتی ہے نا، وہی سب سے جدا ہو کر اپنی الگ سے پہچان بناتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی چونچ کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ توڑنے کے بعد جب نئی چونچ واپس نکل آتی ہے تو پھر اپنے پر کو اپنی چونچ سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے، لیکن اس درد کو سہتا ہے۔ پھر 6 ماہ کے بعد ایک نئی پرواز کے ساتھ نیچے آتا ہے، پھر زمانے کو بتا دیتا ہے کہ جو زندگی کی چھوٹی مشکلات سے ڈرتے نہیں، وہی زندگی کے بڑے میدانوں میں بھی کچھ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے چھوٹی مشکلات سے ٹکر لینے کی ٹھان لی، ایک وقت آئے گا تو تم بڑے میدانوں میں بھی سپر سالار بن کر آگے کھڑے ہوگے۔ جب بارش برستی ہے نا تو سارے پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن یہ باز بادلوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بارش سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ سب سے ڈیفرنٹ ہے، اور پھر یہی ایٹیٹیوڈ اس کی پہچان بنا رہتا ہے۔ میں نے باز کی زندگی سے 3 سبق سیکھے ہیں۔ سب سے پہلا سبق اپنے آپ پر اعتماد ہونا۔ ایک باز کو آسمان سے اترنے سے پہلے اپنے آپ پر یہ یقین ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر میں بنا ہوں تو اڑنے کے لیے بنا ہوں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اڑ پاؤں گا یا نہیں، بس وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے اڑنا ہے، اور پھر سیدھا آسمان پر کھولتا ہے اور اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ پر یہ یقین رکھنا کہ تم بھی اڑ سکتے ہو، بس خود کو یہ یقین دلانا کہ لوگوں کے الفاظ کبھی بھی تمہاری پرواز میں کمی نہیں لا سکتے۔ تمہاری پرواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششوں کی نہیں بلکہ سازشوں کی ضرورت پڑے۔ تمہیں ہرانے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ لوگوں کو بڑی طاقتوں کی ضرورت پڑے۔ دوسرا سبق، اپنے اندر لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ باز کبھی بھی تیز آندھیوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں بلکہ آگے کی طرف اڑتے ہیں۔ وہ کبھی بھی تیز آندھیوں کو دیکھ کر گھبراتے نہیں۔ تم بھی یہ یقین رکھنا، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تم ہمت نہیں ہارو گے، بس اپنی منزل کی طرف چلتے رہو۔ اگر خود کو کسی چیز کے قابل بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنی قابلیت پہ ناز کرنا شروع کر دو۔ اگر دوسروں سے جدا دکھنا ہے تو خود کو ایسا بناؤ کہ کوئی چاہ کر بھی تم سا نہ بن سکے۔ اور تیسرا سبق کہ باز کبھی بھی اپنی پرواز میں کمی نہیں لاتے، بس اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اڑنا ہے، اور پھر بس اڑنا ہے۔ ایک آسمان کو عبور کر کے دوسرے آسمان کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بس جیت چکا ہوں، بلکہ ہر جیت کے بعد وہ ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے۔ باز پہلی بار اڑنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ میں اڑ پاؤں گا یا نہیں، بس وہ اپنے پروں کو بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے ایکسپرٹ بتاتے ہیں باز کبھی بھی اپنے پروں کے زور پر نہیں اڑتا۔ اگر باز اڑتا ہے تو اپنی لگن، اپنے جذبے کی اور اپنی تڑپ کی بنا پر اڑتا ہے۔ اگر باز ہوا میں اڑتے ہیں تو ایک انسان بھی اڑان بھر سکتا ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف اس جذبے کی، اگر کمی ہے تو بس اس تڑپ کی۔ پروں کو کھولو اور اڑ جاؤ، کیونکہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ اگر اڑنے کی ضد ہو تو کٹے ہوئے پروں سے بھی پرندے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اڑنے کی ضد ہو جائے نا تو پھر ہواؤں کو بھی، تو پھر تیز آندھیوں کو بھی راستہ دینا پڑتا ہے۔ یقین کے اندر وہ طاقت ہے جو کبھی بھی انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ پرندوں کی کوئی جاگیر نہیں ہوتی، جس کی جتنی اونچی اڑان ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ جو خود سے مل لیتے ہیں نا، دنیا ان سے ملنے کی ٹھان لیتی ہے۔ یہ کہانی آج پھر اس پرندے کی ہے جس کو ہوا کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے باز کہتے ہیں۔